اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ نثار احمد ہے اور یہ میں ویڈیو خاص یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور سوشل پلیٹ فارمز جو بھی ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں، تاکہ ان سب لوگوں کو جو ان پڑھ ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا، ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے وہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں قرآن پاک کی ڈیلی ایک آیات ود ترجمے کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ تفسیر بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دوسری موبائل میں قرآن پاک کھولا ہوا ہے اور اس میں جو صحیح ہے، جو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، ہم وہ پڑھیں گے، وہ سنیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پہلے بتائی، اس میں ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کا نام اور ان کی مہربانیاں شامل ہیں۔ اب دیکھیں، جب پہلے قرآن پاک تھا، قرآن پاک پہلے ادھر ادھر مطلب ایک جگہ پر نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا، قرآن پاک کی شکل دی ایک کتاب میں، ایک بک میں، اور انہوں نے پہلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کی 19واں پارہ اس کی آیت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پہلی آیات کیوں رکھا؟ پہلے میں ان کا تھوڑا آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات فرماتے تھے، یہاں پر سوچنے کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے وہ کس کی ہوتی تھی؟ کون کہلواتے تھے انہیں؟ آپ سب مسلمانوں کو بتائے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات بولتے تھے وہی الفاظ اللہ رب العزت کے ہوتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے خود کے الفاظ نہیں بنائے، جو بھی حدیث، جو بھی قرآن پاک آتا وہی نازل ہوتی، وہی آگے پہنچاتے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی لگتی تھی، ان کو پسند تھی اور صحیح تھی، ان کے منہ میں بھی، ان کی زبان میں بھی وہی بات اللہ رب العزت رکھتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم چلتے ہوئے صحابہ نے
جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا صحابہ ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو بک کی صورت میں لایا، اور اس میں جو پہلی آیات تھی وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن شریف کی یہ پہلی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی پہلی آیت نہیں ہے۔ وحی میں پہلی جو آیت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کو شکل میں، بک کی شکل میں لکھا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے رکھا۔ اب اس میں سوچنے کی بات، جو میرا دماغ، میری بات، مجھے جو سمجھ آتا ہے اس حساب سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کسی کے بیٹے ہوں گے، آپ کسی کی بیٹی بھی ہوں گی، یا آپ جاب لیس بھی ہوں گے، کہیں پر جاب بھی آپ کرتے ہوں گے، تو جب آپ ان کے پاس ایک کاغذ لے کر جاتے ہیں تو اس پر ایک صحیح ہوتی ہے، یا کسی کا ٹھپا لگا دیتے ہیں ہم، یا اپنے آپ کو ہم کسی کا بیٹا جب کھلواتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی حافظ نثار احمد۔ بھائی کس کے بیٹے ہو؟ بھائی منیر احمد کے۔ اسی طرح اب ہماری جو نشانی ہے، ہماری جو اس طرح سمجھے مہر ہے، ٹھپا ہے، وہ ہمارے اپنے والدین سے ملتے ہیں، اور اگر کسی کمپنی کے پاس ہم جا رہے ہیں تو ان کو ہم ٹھپا دکھاتے ہیں، سگنیچر دکھاتے ہیں کسی بڑی کمپنی کا یا بڑے آدمی کا، تو وہ فوراً ہمیں جاب دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بسم اللہ لکھا، اب دیکھیں کتاب، بک، سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنا نام ظاہر کر رہا ہے کہ اے بندے، میں جو آپ کو یہ کتاب دے رہا ہوں، یہ بک دے رہا ہوں، اس کو جب شروع کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع۔ کیوں اللہ کے نام پر کیوں شروع؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بنایا ہے، اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اور یہ اس طرح سمجھے نام، سگنیچر اللہ تعالیٰ کی ہے، جس سے ہم رحمت مانتے ہیں، یہ ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کبھی برے کام میں آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے؟ نیور، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے برے کام نہیں کرواتا، اللہ رب العزت ہم سے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہم سے اچھے ہی کام کرواتے ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، بہترین سے بہترین ہے، اور ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ کیا شروع کر رہے ہیں؟ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کام صحیح ہے اور اس میں برکت آئے گی بسم اللہ پڑھنے سے۔ تو باتیں اور بھی دماغ میں بہت ہوتی ہیں، آپ زیادہ کمنٹس میں مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں۔ میں تو جو سوچتا ہوں وہ میں نے آپ کے آگے اظہار کیا اور بتایا بھی صحیح۔ اب ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ کا ترجمہ اور ترجمہ کنز الایمان، ساتھ میں ساتھ تفسیر صراط الجنان، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، بے شک وہ رحمت والے ہیں، رحیم کریم۔ الحمدللہ، ہم اللہ اور ان کے رسولوں کو ماننے والے ہیں اور ساتھ ہی ان کے کتابوں کو بھی۔ تفسیر صراط الجنان میں ایک تفسیر پڑھوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسری بھی پڑھیں گے۔ ہم صرف تفسیر کر رہے ہیں آج بسم اللہ کی۔ تفسیر صراط الجنان، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن ہی ہے، کچھ لوگ الگ پڑھتے ہیں تو کوشش کیجئے گا، ان کو بھی بتائیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، زیر ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا؟ اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام، مطلب کہ بسم اللہ جو رکھی گئی وہ اس لیے رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، مطلب ہر مسلمان جو مانتا ہے رب کو، اس کو رحیم رحمان مانتا ہے، ان کے لیے بسم اللہ کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ وہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کریں تو بسم اللہ سے کریں، جیسے قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، کھانا کھانا، پانی پینا، اس طرح جتنے بھی آپ کو اچھے کام لگے اس میں آپ بسم اللہ ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ کی برکت بہت زیادہ ہے بھائی، آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہے بہت زیادہ۔ پڑھ کر دیکھیے گا، پھر دیکھنا رب کیسے کرم کرتا ہے، کیسے رحمت وہ ڈالتا ہے آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق روزی میں، آپ کے آل اولاد میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی زندگی میں۔ بسم اللہ میں بہت برکت ہے۔ میں تو انشاءاللہ تعالی سارا قرآن آپ کو ترجمہ و تفسیر سناؤں گا، بتاؤں گا، اس کے بارے میں آپ کو سکھاؤں گا بھی صحیح۔ آج ہم بسم اللہ پہ ہیں تو اس کی میں نے بسم اللہ کی آپ کو ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان کی پہلی بتائیے، اور حدیث پاک میں بھی ہے اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نماز اور قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ہر روز نہیں تو ہفتے میں 3 بار آپ کے ساتھ قرآن پاک وتھ ترجمہ، ساتھ میں ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان وہ بھی آپ کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک میں ہی رہیں گے، قرآن سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو آپ سب سے دعا ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے۔ ہم نے جو پڑھا، آپ نے جو سنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں،
دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو، بلکہ اس چینل کو، اور فیس بک پر ہے تو آپ فالو کریں، کمنٹس کریں، اور ٹک ٹاک پر بھی آپ شیئر کریں، تاکہ ہر بندے کو، ہر انسان کو قرآن پاک کی صحیح انفارمیشن ملے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔